ایک ہی خاندان کے افراد تھے، مطلب آپس میں جیسے کزنز ہوتے ہیں، سارے آپس میں جو بچے ہوتے ہیں وہ لوگ تھے۔ اچانک سے دریا میں جو ہے وہ پانی آیا اور اس طریقے سے پریشر والا پانی آیا کہ وہ واپس جہاں پر کھڑے تھے، جہاں سے گئے، اور وہ واپس اس طرف مڑ نہیں سکے، کیونکہ دریا کے بیچ میں جہاں پہ وہ کھڑے تھے اس کے پاس ہی ایک جگہ پہ ایک ٹیلا سا تھا جہاں پر وہ سارے کے سارے جمع ہو گئے اور وہ دریا کو بڑھتا ہوا اپنے سامنے دیکھتے رہے اور وہاں پر وہ پھنس گئے۔ اب سوشل میڈیا پہ ناظرین اگر دیکھا جائے نا تو جو لوگ اپنی جان دھو بیٹھے ہیں، اپنی جان سے ہار بیٹھے ہیں، ان کو لوگ ذلیل کر رہے ہیں۔ کرنے کیا گئے تھے، کیا ضرورت تھی سیلفیاں لینے کی، کیا پڑی تھی چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کے، اور وہ بزرگ جو بابا اس تک کو نہیں چھوڑے کہ مطلب اس انسان کو شرم نہیں ہے، اپنے پوتے پوتیوں کو لے گیا، اس کی عمر دیکھو تو اس کی حرکتیں دیکھو، ایسی بکواس۔ میری بات سنیں، آپ کو کیا مرنے کا شوق ہے؟ مرنا چاہیں گے آپ؟ کیا آپ کو شوق ہے؟ اسی طرح ان کو بھی مرنے کا کوئی شوق نہیں تھا، پھنس گئے تھے بیچارے۔ اب سب سے پہلے دیکھیں وہاں پہ ذمہ داری آتی تھی ریاست کی، ٹھیک ہے، کہاں پر تھی؟ سوئی بھی تھی۔ اب کے پی کے اتنا بڑا ایک صوبہ ہے، اس صوبے کے پاس کوئی ریسکیو سروسز نہیں تھی کہ وہاں پر ان کو کوئی ریسکیو کیا جائے۔ اگر کوئی پھنس جائے، اتنی دنیا کے ٹورسٹ آتے ہیں وہاں پہ یار، لوگ آتے ہیں، پورا پاکستان چھٹیوں پہ نکل جاتا ہے۔ ریسکیو کی جو ٹیمز تھی وہاں پہ جو ادھر آئیں، اب وہ ایمبولینسز بھی آئیں، مگر وہ بیچاری کیا کر سکتی تھی؟ وہ تو صرف اٹھا کے کسی کی لاش کو لے کے جا سکتی تھی۔ نہ کوئی ایکوپمنٹ، نہ کوئی مشینریز، نہ کوئی بورڈز کا انتظام، نہ کوئی ہیلی کاپٹر، ٹھیک ہے، نہ کوئی رسے، موٹے رسے کے۔ وہ جو وہاں کی عوام ہے نا وہ بہت تیز ہوتی ہے، اگر ان کے پاس وہ رسے چیزیں کچھ ان کو مل جاتی نا تو اپنے آپ کو باندھ کے 4-5 بندے کود کے تو فیملی پکڑ لیتے ہیں، اتنے تیز ہوتے ہیں۔ مگر وہاں پر ان کے پاس کوئی ایسا انتظام ہی نہیں تھا۔ اب اندازہ لگائیں آپ، وہاں پر 2 گھنٹے وہ پوری فیملی وہاں پہ پھنسی رہی ہے، اتنی چیخ و پکار وہاں پہ ہوتی رہی ہے، مدد کے لیے پکارتے رہے، آپس میں بیوی بچے بہن بھائی۔ وہ جو اس وقت وہ سٹیلے پہ کھڑے تھے، کسی نے اس بارے میں بات ہی نہیں کی کہ وہ آپس میں اس وقت کیا ڈسکس کر رہے ہوں گے۔ ان کے سامنے چھوٹے چھوٹے جو بچے تھے، ان کے سامنے ایک ایک کر کے فیملی کا جو ایک ایک ممبر شہید ہوتا گیا، ان کی جو روح قبض ہوتی گئی، کسی نے اس کے بارے میں بات ہی نہیں کی، الٹا ان کو ذلیل کر رہے ہیں۔ ان کی فیملی کو ان کا باپ رو رہا ہے، وہ کہہ رہے ہیں میں اپنے بچے بچا نہیں سکا۔ اس میں سے ایک جس کا بہت سوشل میڈیا پہ انٹرویو جا رہا ہے، وہ کہتے ہیں میرے 2 بچے تھے، باقی ساری فیملی اپنے ہی بچے ہوتے ہیں، فیملی کے رشتہ داروں کے سارے اپنے ہی ہوتے ہیں، تو کوئی بچا نہیں سکا۔ وہ جو پریشر ہے نا پانی کا، وہ کہتے ہیں نا پانی کسی کا نہیں ہے، پانی جب اپنے مزاج میں آ جائے وہ کسی کو نہیں بخشتا۔ خدا کے لیے یہ ریاست سے میں ریکویسٹ کروں گی کہ خدا کے لیے کے پی کے جو گورنمنٹ ہے ان سے ریکویسٹ کروں گی کہ آپ کے اتنے عرصے سے گورنمنٹ ہے آپ کی وہاں پہ، 2012-13 سے آپ کی گورنمنٹ چل رہی ہے، کوئی انتظامیہ ایسے کوئی ریسکیو سروسز نہیں ہے وہاں پہ۔ کس طریقے سے یہ ایک ایمبولینس اگر بنا لی ہے، وہ ایمبولینس کیا کرے گی؟ پانی کے اندر گھس جائے گی کیا؟ وہ میڈیکل سروسز کے لیے ہوتی ہے، بڑے لوگ بیان دے رہے ہیں اس بات پہ۔ کیا کرنا ہے ایمبولینس سروسز کا؟ ہر ڈویژن میں کوئی ہیلی کاپٹرز ہونے چاہیے۔ ہر سال جو سوات ہے، ایسے جو آبائی علاقے ہیں وہاں پر ہر سال سب کو پتہ ہے کہ دریائے سوات میں تو ہر حال میں آتا ہے، ہر سال سننے کو ملتا ہے، اور ہر سال وہ اتنی تباہیاں مچا کے لوگوں کو اپنی لپیٹ میں لے کے موت کی آغوش میں دھکیلتے ہوئے چلا جاتا ہے، اور ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ سب کو کلائمیٹ وارمنگ کا پتہ ہے، کلائمیٹ چینج کا پتہ ہے، اس کی پہلے سے پریپریشن ہونی چاہیے نا۔ جب پتہ ہے کہ انہی جون جولائی کے مہینے میں یہ سیلاب آنا ہے تو پہلے سے اس کا کیوں نہیں کوئی انتظام کیا جاتا؟ یا اللہ آپ لوگ کے کلیجے نہیں پھٹتے؟ میری بات سنیں، دریا کے علاقوں میں لوگوں نے ہوٹلز بنائے ہوئے ہوتے ہیں، چارپائیاں بچھائی ہوئی ہوتی ہیں، وہ جو ہوٹل جو بناتے ہیں جہاں پہ اپنی چارپائیاں لگاتے ہیں، ان کے اوپر کیس کرنے چاہیے نا، ان کو پکڑ میں لینا چاہیے، ان کی سزا ہونی چاہیے۔ ان کو کوئی پکڑتا ہی نہیں ہے، ان کو کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے۔
اچھا یہ جو ٹورسٹ ہے، یہ جو ٹورسٹ وغیرہ بھی ہیں، یہ لوگ تو چلو بنا کسی ٹورسٹ کے ان کے پاس تو اتنا مجھے نہیں لگتا کہ سرمایہ ہوگا کہ وہ ایسے کسی ویکیشنز کو پلان کر کے گیا. مگر جو ٹورسٹ بھی اپنے لوگوں کو لے کے جاتے ہیں، جو ایجنسیز ہیں بہت ساری اپنے ایڈس تو لگاتی ہیں سوشل میڈیا پہ، انسٹا پہ، ہر جگہ پہ، مگر کیا وہ یہ دیکھتی ہیں ویدر کاسٹ دیکھتی ہیں، فور کاسٹ دیکھتی ہیں؟ ہمارے پاکستان میں کوئی نہیں دیکھتا. یہ دیکھتے ہیں سب یہ دیکھتے ہیں یہ کہاں سے آ رہا ہے، لوگوں کی جان چلے جائے یہ دیکھتے ہیں. کبھی فور کاسٹ نہیں دیکھیں گے، کبھی ویدر پلاننگ نہیں دیکھیں گے، کس طریقے سے ہے اس طریقے سے ٹرپ پلان کریں. اب اگر آپ ان ناردرن ایریاز کی بات کرتے ہیں ناظرین، دیکھیں اگر آپ نے جانا ہے، ٹھیک ہے، گھومنا اپنی فیملی کے ساتھ، صحت کے لیے، انجوائمنٹ کے لیے، فیملی کے ایک ٹرپ کے لیے، تو آپ کوشش یہ کریں کہ جون کے مہینے سے پہلے ہو کر آ جائیں، یا پھر آپ اگست جب گزر جائے نا اس کے بعد جائیں. یہ والا موسم ایسا ہوتا ہے جب گلیشیئرز جو ہے نا وہ پگھل رہے ہوتے ہیں، گرمی سب سے زیادہ ہوتی ہے، دریاؤں میں پانی بہت زیادہ ہوتا ہے. ایون کہ دریاؤں میں کچھ ایسی جگہ جو ہے نا وہ جھیلیں بن جاتی ہیں، اور زیادہ پانی کے پریشر کی وجہ سے جھیلیں جو ہے نا وہ پھٹ جاتی ہیں، اور اچانک سے دریاؤں کے اندر پانی کا پریشر جو وہ بہت زیادہ آ جاتا ہے. اگر آپ سوات میں، دریائے سوات میں جا کے دیکھیں تو ہمیشہ سے سیلاب آتا ہے. ناران کاغان چلے جائیں تو وہاں پہ بہت اس طرح کا سیلاب آتا ہے، ٹھیک ہے. اگر آپ کشمیر والی سائڈ پہ چلے جائیں تو وہاں پہ بھی دریائے نیلم ہے، ادھر بہت زیادہ اسی طرح کے سیلاب کی جو ہسٹریز ہے آپ کو دیکھنے کو ملے گی. اور دریائے ہنزا، دریائے سندھ وغیرہ آپ دیکھ لیں، وہاں پہ بھی بہت زیادہ سیلاب جو ہے نا اس طرح سے آتے ہیں. تو آپ ان مہینوں کو تھوڑا سا اوائڈ کر لیں، ٹھیک ہے. ان مہینوں میں بارشیں بھی بہت زیادہ ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، اور لینڈ کی جو سلائڈنگ ہے وہ بھی بہت زیادہ ہوتی ہے. اور آپ دیکھیں یہ تو چلو سیلاب تھا، ابھی جو اس طریقے کے موسم میں اگر لینڈ سلائڈنگ میں کوئی آپ سیلفی لے رہے ہیں، کسی جگہ کھڑے ہیں، یا پھر آپ نے کسی کھانے پینے کے لیے کوئی گاڑی پارک کر دی ہے، گاڑی گزر رہی ہے، اوپر سے لینڈ سلائڈنگ ہو گئی، کس کو پتا؟ کیا خبر؟ پورا کا پورا خاندان گاڑیوں میں جاتا ہے، تباہ ہو جاتا ہے، نست و نابود ہو جاتا ہے، پتہ بھی نہیں چلتا. ان موسموں میں خدارا خود بھی سمجھ کریں. اس کے لیے ABCDEFGH نہیں پڑھنی، الف ب پ ت نہیں پڑھنا، اس کے لیے صرف سمجھ کی ضرورت ہے کہ ان موسموں میں کیا کرنا ہے. ان موسموں میں اپنے گھر میں رہنا ہے. اپنے ٹاپک کی طرف آتے ہیں. بہت بڑا لاس تھا یہ، اس کو سمجھنا سمجھانا بہت ضروری تھا، اس لیے پروگرام کی شروعات کی. اللہ تعالیٰ جتنے بھی لواحقین ہیں ان کو اللہ تعالیٰ صبر عطا فرمائے اور جنت الفردوس میں اعلیٰ درجے کا مقام عطا فرمائے. اوکے جی، ہمارے ساتھ مائنڈ انجینئر علی بھائی موجود ہیں. پہلے تو میں آپ کو سلام کہوں گی. بہت شکریہ، آپ ہمیشہ ہمارا ساتھ دینے کے لیے آ جاتے ہیں. ایک بات آپ کہنا چاہ رہے تھے، میں چاہوں گی کہ ذرا اس پہ آپ نظر ثانی کریں. فضا، اسی پہ جو بھی آپ نے واقعہ بات کی نا، میں ایک تو یہ ڈیفینیٹلی پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ سوشل میڈیا والوں کو تھوڑی سی شرم نہیں، زیادہ سے شرم آنی چاہیے. کیونکہ جو چلا گیا وہ جیسے بھی گیا اس کو انالائز کر سکتے ہیں، کرٹیسائز نہیں کر سکتے. عائشہ آنٹی کے ٹائم پہ بھی یہی ہوا تھا. عائشہ خان جو ایکٹریس ہیں، ابھی تھوڑے دن کا واقعہ ہے، ان کے اوپر بھی اسی طرح کرٹیسائز کر رہے تھے. آپ انالائز کر سکتے ہیں سچویشن کو، کرٹیسائز نہیں کرنا چاہیے، نمبر 1. نمبر 2، یہ صرف ایک پانی کی بات نہیں ہے. آپ ہمارے ناردرن ایریاز میں، ایون ہمارے اپنا پنجاب میں، کراچی میں، ڈفرینٹ علاقوں میں جو گاڑیاں چلتی ہیں، ان کی کبھی فٹنس ٹیسٹ ہوئے ہیں؟ ابھی یہاں پر جس طرح دھوئیں کا ٹیسٹ شروع ہوا ہے، یہ تو ایک ٹیسٹ ہے. آپ کی گاڑی کی بریکیں کیسی ہیں، ٹائر کیسے ہیں، کبھی کسی نے چیک نہیں کیے. پچھلے سال میری ایک اسٹوڈنٹ تھی، عالمہ تھی، اور ماشاءاللہ علم کی ایسی وہ مطلب شدائی تھی نا کہ وہ اوپر جا رہی تھی. ببون ویلی ایک جگہ ہے کشمیر میں، تو اس ویلی کے اوپر وہ جا رہی تھی. تو جانے سے 1 گھنٹہ پہلے مجھے میسج کیا ہے کہ سر میں نے یہ ہوم ورک کر لیا ہے، میں آپ کو سینڈ کر رہی ہوں. ٹھیک، اس کے بعد اس کا فون بند ہو گیا. سپٹمبر کی بات ہے. اور وہ گاڑی پہ جب اوپر چڑھے ہیں جیپ پہ، وہاں پہ وہ ولیج جیپس وغیرہ چلتی ہیں نا اس علاقوں میں، وہ جیسے جیپ اوپر چڑھی ہے ویلی میں، جیپ کا ٹائر نکلا ہے، جیپ نیچے آ کے گری ہے. راستہ بھی بہت تنگ تھا، جیپ کا ٹائر بھی نکل گیا. اور وہ 7 یا 8 لوگ تھے ایک فیملی کے، اور اس میں سوائے ایک بھائی کے جو آگے بیٹھا ہوا تھا وہ بچ گیا. پیچھے وہ اس کے بچے اور اس کا خاوند آن دا اسپاٹ ختم. جیپ کے اس کے وہ پولز لگے ہوتے ہیں نا، ان پولز کے نیچے آ گئے. یہ جو ہے نیکسٹ ڈے ICU میں اس کی بھی ڈیتھ ہو گئی. اب اس میں نہ کوئی بارش تھی نہ کچھ اور تھا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری جس طرح یہ اقدام صرف ہم نے ایمیشن ٹیسٹ کا شروع کیا ہے، اسی طرح گاڑیوں کی کمپلیٹ فٹنس ٹیسٹ. میں جانتا ہوں لوگ مجھے بڑا برا بھلا کہیں گے، لیکن آپ یہ سوچیں کہ یہ گاڑی آپ کی زندگی کا ایک بہت بڑا وہ ہے عنصر ہے.
آپ اس کے اوپر چل رہے ہیں, ٹائر ہیں, بریکیں ہیں, ہم ان کو سب سے سستی بریک ڈلواتے ہیں, سب سے گھٹیا ٹائر ڈلواتے ہیں, اور پھر وہ اپنے لیے خطرناک نہیں ہے, آس پاس کے لوگوں کے لیے. سر ہم